السلام علیکم دوستو۔ پہلے یہ بات نہیں مانتے تھے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، البتہ قرآن نے 6 صدی عیسوی میں بتا دیا تھا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ دوستو سورۃ الذاریات آیت نمبر 38 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اسے مزید وسعت دے رہے ہیں۔ سائنسدان پہلے یہ مانتے تھے کہ کائنات پھیل نہیں رہی، خلا اسپیس معتلق ہے یا ٹائم معتلق ہے۔ یہ سب نیوٹن کی بتائی ہوئی سائنس تھی، اس سے ہٹ کر سوچنا پاگل پن سمجھا جاتا تھا۔ سائنسدان پہلے اس نقطۂ نظر کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ آئنسٹائن نے جب جنرل تھیوری ڈیولپ کی تو اس کی مساوات میں کائنات پھیلتی ہوئی نکل رہی تھی، اور اس پھیلاؤ کے لیے جتنی توانائی درکار تھی آئنسٹائن کو اتنی توانائی کہیں سے مل نہ رہی تھی، تو اس نے اس خرابی کو ختم کرنے کے لیے ایک کانسٹینٹ لیا، جسے آئنسٹائن بعد میں اپنی زندگی کا بگ بلنڈر کہا کرتا تھا۔ کائنات پھیل رہی ہے، یہ بات سائنسدانوں نے کسی ریاضی کی مدد سے معلوم نہیں کی، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ پہلے کوئی تھیوری ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کی ریاضی کو دیکھتے ہوئے اس کی حقیقت کو دریافت کیا جاتا ہے۔ لیکن کائنات پھیل رہی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے انسان نے اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھا اور اس کی ریاضی بعد میں ڈیولپ کی۔ دوستو ہبل نے 1923 میں اعلان کیا کہ اس نے دوربین سے دیکھا ہے اور اسے صاف نظر آیا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ اس نے جو دیکھا اور سائنسدانوں کو بھی دکھایا، تب سب نے یقین کر لیا اور آئنسٹائن نے بھی اپنے کانسٹینٹ کو بگ بلنڈر کہنا شروع کر دیا۔ جب آنکھوں سے دیکھ لیا تو بعد میں ان فاصلوں اور کہکشاؤں کو ریاضی کی مدد سے مزید سمجھنا شروع کر دیا۔ دوستو ایسی ہی ریاضیاں ڈیولپ کرتے ہوئے سائنسدان بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کائنات میں توانائی کی مقدار مخصوص ہے تو پھر جس رفتار سے یہ کہکشائیں دور بھاگ رہی ہیں، لازمی طور پر یہ رفتار وقت کے ساتھ ساتھ سلو اور آہستہ ہو رہی ہوگی، کیونکہ اگر رفتار کو وقت کے ساتھ ساتھ سلو ہوتا ہوا نہ مانا جائے تو پھر اتنی توانائی کہاں سے لائیں گے جو اس مسلسل پھیلتی ہوئی رفتار میں پھیل رہی ہے، مسلسل سلو ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ ریاضی دانوں کے تخمینے تھے کہ توانائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور یہ بات کہ کائنات سلو ہو رہی ہے 1923 سے لے کر 1998 یعنی ہمارے دور تک سائنسدانوں کے حتمی یقین کا حصہ رہی۔ ریاضی کا یہ قیاس کہ کائنات کے پھیلنے کی رفتار مسلسل آہستہ ہو رہی ہے کئی عجیب و غریب نتائج اخذ کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ کائنات کو ایک پھولتے ہوئے غبارے جیسا تصور کیا جاتا تھا اور یہ سوچا جاتا تھا کہ اگر اس غبارے کے پھیلنے کی رفتار مسلسل سلو ہو رہی ہے تو ایک مقام پر پہنچ کر یہ غبارہ تو پھٹ جائے گا اور یہ واپس الٹا سفر کرے گا، یعنی کائنات جس حد تک پھیل سکے گی پھیل جائے گی اور پھر واپس پلٹے گی دوبارہ ایک نقطے کی طرف، اور ایسا ہونے سے تمام واقعات الٹے پیش آئیں گے، جیسا کہ بیٹا باپ سے پہلے پیدا ہوگا اور جس عمر میں مرا تھا اس میں ہی پیدا ہوگا اور پھر اپنی پیدائش کے دن مر جائے گا، اور پھر ایک دن بینہ پہلے حادثے کی طرح جو ہبل کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چلا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ایک اور حادثہ 1998 میں پیش آیا جب پتہ چلا کہ کائنات پھیل بھی رہی ہے اور اس کے پھیلنے کی رفتار سلو نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تب تو فزکس کی دنیا میں بھونچال آ گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ اگر کائنات مسلسل پھیل بھی رہی ہے تو اس کی رفتار مسلسل بڑھ بھی رہی ہے، یعنی ایکسیلریٹ بھی ہو رہی ہو، تو پھر اتنی توانائی کہاں سے آئی جو کائنات کے مادے کو ایک دوسرے سے پرے دھکیلتی جا رہی ہے؟ اتنی زیادہ توانائی جس کا تصور بھی محال ہے، آخر کہاں سے آئی؟ اس خوفناک سوال کے جواب کے طور پر ڈارک انرجی کا تصور متعارف ہوا۔ سائنسدانوں نے کہا کہ بیچارہ آئنسٹائن خود کو غلط سمجھتا رہا اور اپنے کانسٹینٹ کو اپنا بگ بلنڈر کہتا رہا، لیکن آج وہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ اس کا کانسٹینٹ بگ بلنڈر نہیں تھا۔ اگر اس نے کانسٹینٹ نہ لیا ہوتا تو آج ہم ڈارک انرجی کی ایگزیکٹ اماؤنٹ کا پتہ کیسے لگا پاتے ہیں؟ غرض آج کی دنیا ساری سائنس یہ بات مانتی ہی نہیں بلکہ اپنے سماع بصر سے مشاہدہ کر چکی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک تاریکی توانائی ڈارک انرجی ہے جو اسے اور تیزی کے ساتھ پھیلا رہی ہے۔ پہلے کی طرح اب بھی نئے نئے نتائج عکس کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے مقبول اور لاجیکل یہ ہے کہ اگر کائنات اسی رفتار سے پھیلتی رہی تو بہت جلد تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے اتنی دور ہو جائیں گی کہ ایک دوسرے کو نظر ہی نہیں آئیں گی۔ یہ کائنات ایک ٹھنڈی خاموش اور کالی رات میں بدل جائے گی۔
اور ہم بالکل تنہا رہ جائیں گے۔ ڈارک انرجی کے بارے میں ابھی کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ فی الواقع وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں، البتہ اس کی تلاش جاری ہے اور لیبارٹریز میں ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کے ذرات کو دریافت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ ذرات زمین سے بھی آر پار ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کا کسی شے کے ساتھ ٹکراؤ ممکن نہیں اور کسی بھی آلے سے پیمائش ممکن نہیں۔ پھر بھی افریقہ کی ایک پرانی متروک سونے کی کان میں جو زمین کے اندر 700 کلومیٹر گہری ہے، نہایت ٹھنڈے عناصر ایلیمنٹس کی پلیٹوں پر کئی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ جگہ ہر طرف کی ریڈیشن سے پاک ہے اور دیگر تمام قسم کے ذرات جو مادے اور توانائی کے ہیں وہاں کم سے کم ہیں۔ ان پلیٹوں سے کسی دن کوئی ایک ذرہ بھی ٹکرایا تو گویا ہم ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کو دریافت کر لیں گے۔ دوستو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ہماری اسی طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یا آپ ہماری ریکویسٹ سمجھیں یا ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کا طریقہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کے بٹن کو بھی دبا دینا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید ویڈیوز لے کے آتے رہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر شیئر کریں اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے محمد ندیم کو دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔